بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ یہ آج ہم 6.2 ڈسکس کریں گے اور یہ لیکچر نمبر 12 ہے۔ تو یہ 6.2 جو ہے بک کے پیج نمبر 134 اور 135 پر ہے۔ اس میں ہم نے آج 2 سوال ڈسکس کرنے ہیں، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 7۔ عزیز طلباء یہ کویسچن نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے سمارٹ سلیبس کے مطابق یہ 2 کویسچن لازمی ہیں۔ تو اسٹیٹمنٹ ہے کویسچن نمبر 3 کی، فائنڈ ارتھمیٹک مین بائی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ میتھڈ۔ تو عزیز طلباء پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ارتھمیٹک مین کیسے معلوم کرتے ہیں، اس کا فارمولہ کیا ہے جو بھی ہے، اور پھر اس کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقوں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں میتھڈ سے آپ نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء یہ دیکھیں، جب سوال آپ کے پاس دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ جانچ پڑتال کرنی ہے، کیا یہ گروپ ڈیٹا ہے یا ان گروپ ڈیٹا ہے۔ دیکھیں ڈیٹا دیا گیا ہے، آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے گروپ ڈیٹا ہے یا ان گروپ ڈیٹا ہے۔ تو جس ڈیٹا کے سامنے فریکوینسی دی گئی ہے، گروپ بندی کی گئی ہے، وہ گروپ ڈیٹا ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے 1-2 سوال کیے 6.1 میں ہم نے گروپ بندی والے سوال کیے تھے، گروپ بنائے تھے، اور یہاں پر بھی رینڈملی نمبر دیے گئے ہیں، یعنی ان کی فریکوینسی نہیں بتائی گئی، کلاس لیمٹ یا کلاس انٹرول گروپس کوئی نہیں بنائے گئے، تو لہٰذا یہ ان گروپ ڈیٹا ہے۔ پہلی بات جو سوال کی ہوتی ہے وہ ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے گروپ ڈیٹا ہے یا ان گروپ ڈیٹا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے یہ دیکھ کے بتانا ہے یہ ایون نمبر ہیں یا آڈ نمبر ہیں۔ مطلب جو آپ کے پاس ڈیٹا دیا گیا ہے اس میں نمبروں کی جو تعداد ہے وہ ایون ہے یا آڈ ہے۔ تو یہ چونکہ 8 نمبر ہیں لہٰذا یہ ایون نمبر ہو گئے۔ اس میں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فریکوینسی اور گروپ بندی ہوتی تو یہ گروپ ڈیٹا ہوتا، لہٰذا وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ان گروپ ڈیٹا ہے، یہ ہو گیا۔ ایون اور آڈ میں سے جب نمبر 8 دیے گئے ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہے، ایون نمبر ہے۔ اب یہ ہے مین کا فارمولہ، ارتھمیٹک مین۔ ارتھمیٹک مین بھی کہتے ہیں، مین بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت جو ہے وہ ایکس کے اوپر ہم بار لگا دیتے ہیں، ایکس بار، اس کا مطلب ہوتا ہے مین۔ اس کا فارمولہ یہ ہے، اگر ان نمبروں کو ہم ایکس کا نام دے دیتے ہیں، مطلب یہ سارے جو دیے گئے ہیں یہ ایکس کی ویلیو ہے، تو فارمولہ کیا بنے گا، x1 + x2 + x3 up to xn۔ مطلب ان ساروں کا ٹوٹل کرنا ہے۔ یہ جو سگما ایکس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ان ساروں کا سم کرنا ہے، مجموعہ معلوم کرنا ہے۔ تو پہلا ایکس جمع دوسرا ایکس جمع تیسرا ایکس جمع کہاں تک، آخری ایکس تک۔ اب یہ دیکھیں پہلا 12 ہے، دوسرا 14، 17، 20، ساروں کو ہم نے جمع کر دیا n تک۔ n مطلب جو ہے وہ کتنے نمبر ہیں، 8 ہیں، تو لہٰذا یہاں پر 8واں نمبر 45 آخری نمبر تک آپ نے جمع کر دیا، اور ڈیوائڈ کر دینا n پر، مطلب جتنے نمبروں کی تعداد ہے۔ اوپر ساروں کو ایک ایک کر کے جمع کیا، ان ساروں کا ٹوٹل فائنڈ کیا، ٹوٹل کو ان کی تعداد پر ڈیوائڈ کر دیا، ٹوٹل اس کا جو سم آیا وہ 196 آیا۔ 8 چونکہ n کی ویلیو 8 ہے، 8 پر ڈیوائڈ کیا 24.5 آ گیا۔ اب یہ تو ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ اب دوسرا انڈائریکٹ میتھڈ دیکھتے ہیں، ہے چیز بالکل وہی نمبر آپ کے سامنے دوبارہ میں لکھتا ہوں، اس کی ترتیب تھوڑی اور طرح سے ہے۔ ایکس نمبر ہیں، آپ نے یہ ایکس علیحدہ لکھ دی ہے، یہ سارے ایکس ہیں، 8 ایکس ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایک کالم ڈی کا۔ ڈی کیا ہوتا ہے، ایکس مائنس اے ہوتا ہے، یہ ڈی کا فارمولہ ہے۔ تو عزیز طلباء اس میں آپ کو ایکس تو پتہ ہے، یہ سارے ایکس دیے ہوئے، یہ x1، یہ x2، یہ x3 up to xn تک، یہ سارے ایکس ہیں۔ اب اے کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اے فائنڈ کرنا ہے آپ نے۔ اے کی ویلیو 20 ادھر آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ 2 آپشن ہوتے ہیں، جو نمبر دیے گئے ہیں وہ اگر ہیں ایون نمبر، تو جیسے یہ 8 ہیں، یہ ایون نمبر ہیں، یا کوئی اور بھی نمبر آ سکتا ہے ایون نمبر، تو اس کے درمیان والی 2 ویلیو میں سے آپ کوئی سی بھی ویلیو لے لیں، یعنی 3 ادھر سے چھوڑ دیے، 3 ادھر سے چھوڑ دیے، تو یہ درمیان میں یہ 2 ویلیو آ گئی۔ ان میں سے آپ کوئی سی بھی ویلیو لکھ دیں، اے یعنی 24 لکھیں یا 20 لکھیں، دونوں اے، دونوں سے سیم جواب، کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایون نمبر کے لیے اے معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو درمیان میں 2 نمبر آتے ہیں،
مطلب اگر آڈ نمبر ہوں تو درمیان میں 1 بچتا ہے، اگر ایون نمبر ہیں تو درمیان میں 2 آئے، دونوں میں سے جو مرضی ویلیو لے لیں وہ اے ہے۔ لہٰذا اے آپ نے کوئی بھی پروویژنل مین فائنڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی درمیانی ویلیو کوئی بھی، تو آپ نے اس طرح سے فائنڈ کرنی ہے۔ اگر آڈ نمبر ہوں، یہ تو ہیں ایون کے لیے، اگر آڈ نمبر ہوں تو جو مڈل موسٹ ہوتی ہے یعنی بالکل درمیانی ویلیو ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے اے ہوتی ہے۔ جیسے میں یہاں سے یہ 45 کو کاٹ دیتا ہوں، بالفرض آپ کے پاس یہ 7 نمبر دیے گئے، 12 14 17 20 24 اور 29 اور 35۔ تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں 7 نمبر ہیں، 3 ایک طرف سے چھوڑ دیتے ہیں، 3 دوسری طرف سے چھوڑ دیتے ہیں، تو درمیان والی کون سی ویلیو آئے گی؟ یہ 20 ویلیو آئے گی اگر یہ آڈ نمبر مان لیے جائیں، مطلب یہ 45 نہ گنا جائے تو 1 2 3 ادھر سے 1 2 3 وہاں سے چھوڑے، درمیان میں یہ 20 ہے۔ اگر ہم پہلی ویلیو کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ آڈ بن جائیں گے، 14 17 20 3 یہاں سے چھوڑے، 45 35 29 3 یہاں سے چھوڑے تو درمیان میں 24 ہے، لہٰذا 24 بھی اے ہے۔ تو ایون اور آڈ میں یہ فرق ہے کہ اگر آڈ نمبر ہیں تو درمیان والی 2 میں سے کوئی سی بھی ایون نمبر ہیں تو درمیان والی 2 میں سے کوئی سی بھی ویلیو آپ سلیکٹ کر لیں وہ اے ہو جائے گی، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان نمبروں کو آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے، جیسے یہ 12 کے بعد 14 14 کے بعد 17 یہ اے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ترتیب دے کر پھر جب آپ سلیکٹ کریں گے تو اس میں آسانی رہے گی، ورنہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ترتیب دینا بھی ضروری ہوگا۔ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں، اگر ایون نمبر ہیں تو درمیان والی 2 میں سے جو مرضی لکھ دیں وہ اے ہوگا، اگر آڈ نمبر ہیں تو درمیان میں 1 ہی آئے گا اور وہی 1 ہی اے ہوگا۔ تو چلتے ہیں یہاں پر d = x - a، یہ سارے x ہیں، اے آپ نے سلیکٹ کر لیا 20 ہے، لہذا 20 ہر ایک میں سے مائنس کریں گے، x - a مطلب x 12 ہیں تو a کیا ہے 20 ہے، 12 - 20 - 8، x 14 ہیں تو 14 - 20، کیونکہ x - a کرنا ہے، a 20 ہے، ہر ایک میں سے 20 20 مائنس کرتے جائیں، جواب نیچے لکھتے جائیں۔ اب انڈائریکٹ میتھڈ میں یہ جو فارمولہ ہے، پہلے آپ یہ فارمولہ دیکھیں، مین جیسے اوپر تھا x بار مین یا ارتھمیٹک مین جو مرضی کر دیں، یہ انڈائریکٹ میتھڈ کا فارمولہ ہے، a + سمیشن d/n۔ اب اے آپ نے پہلے سے سلیکٹ کر رکھا ہے وہ 20 ہے، ڈی آپ نے فائنڈ کیا تو اس کا ٹوٹل فائنڈ کریں گے، سمیشن کا مطلب سگما کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل سم، تو اس کا ٹوٹل ڈی کا کتنا آیا، یہ جتنے بھی جواب ہے نا مائنس کرنے کے بعد ان میں سے مائنس کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں 25 15 پہلے پلس کر دیتے ہیں تو یہ 40 ہوا، 40 اور 9 49 اور 4 53 ہوا، ان میں سے جب یہ مائنس کریں گے 3 تو 50 بچ گئے، 6 اور مائنس کیے 44 بچ گئے، 8 اور مائنس کیے تو 36 بچ گئے، لہٰذا سمیشن ڈی آپ کے پاس کیا نکلا 36۔ تو اس فارمولے میں اب اے آپ کو پہلے سلیکٹ کر دیا گیا ہے 20 ہے، وہ سمیشن ڈی آپ نے فائنڈ کر لیا 36 آیا، لہٰذا n پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، n کیا ہے وہی ٹوٹل نمبر یعنی ان نمبروں کی تعداد کیا ہے 8 ہے، تو اس پر ڈیوائڈ کیا 4.5 آیا، 36/8، اس کو جب ہم 20 میں جمع کریں گے تو 24.5 آئے گا۔ تو عزیز طلبہ یہ بھی یاد رہے، چاہے ڈائریکٹ میتھڈ ہو یا انڈائریکٹ ہو، ان میں سے جواب میں کوئی ڈفرینس نہیں آنا چاہیے دونوں سے، کیونکہ ایک چیز کو جب ہم مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو جواب اس کا ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے، جیسے ایکویشن ہوتی ہے، آپ ایکویشن کو جس مرضی میتھڈ سے حل کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا، لہٰذا یہ مین کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ کب کے لیے ہے؟ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا ان گروپ ڈیٹا، تو جب آپ کے پاس نمبر ہوں گے ایون نمبر، جب آپ کو کہا جائے ڈائریکٹ میتھڈ ہے تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، اوپر سم کر کے نمبر آف ایلیمنٹ پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، جب انڈائریکٹ میتھڈ ہوگا تو اس کا یہ فارمولہ ہے۔ چلو جی، اس سوال کا دوسرا پارٹ